کیا آپ جانتے ہیں کہ لبنانی نژاد پرفارمر اور مشہور ترین ڈانسر مس غنوہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بہو کیسے بنی؟ غنوہ کی میر مرتضیٰ بھٹو سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی اور پہلے سے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی غنوہ نے مرتضیٰ کو اپنا جیون ساتھی کیوں چن لیا؟ غنوہ کی جانب سے اپنے شوہر کے قتل کی FIR میں نامزد آصف زرداری کو پولیس والوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1997 کے جنرل الیکشن میں جب غنوہ بھٹو نے اپنی ساس بیگم نصرت بھٹو کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے خلاف لاڑکانہ میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، اس کانٹے دار مقابلے کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اور ہاں، غنوہ بھٹو کا اکلوتا بیٹا اور بھٹو خاندان کا اکلوتا وارث ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کیا واقعی ہم جنس پرست ہے اور وہ امریکہ میں کیا کچھ کرتا پھرتا ہے؟ تو جناب، آج کی ویڈیو میں بھٹو صاحب کے بڑے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ اور شہید بھٹو گروپ کی چیئرپرسن محترمہ غنوہ بھٹو کے مکمل سیاسی کریئر اور ان کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ تو لیٹس بگن۔ غنوہ کی پیدائش سال 1962 میں لبنان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بیروت سے حاصل کرنے کے بعد انہیں بیرون ملک میں سٹڈیز کا موقع ملا اور انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے ماسٹرز مکمل کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کی غنوہ بھٹو سے پہلی ملاقات کب ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن عمومی رائے تو یہی ہے کہ دونوں کی ملاقات عرب ملک شام کی کیپٹل دمشق میں ہوئی۔ مرتضیٰ بھٹو کی پہلی شادی افغانستان میں جلا وطنی کے دوران وہاں کے ایک سرکاری آفیسر کی بیٹی فوزیہ فصیح الدین سے ہوئی تھی اور 29 مئی 1982 کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو پیدا ہوئی۔ ہمارے چینل پر مرتضیٰ کے بھائی شاہ نواز بھٹو کی بایوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کی بیوی ریحانہ فصیح الدین فوزیہ کی بہن تھی۔ شاہ نواز کے قتل کے الزام میں جب ریحانہ کو فرانسیسی پولیس نے گرفتار کر لیا تو پھر ریئیکٹ کرتے ہوئے مرتضیٰ نے ریحانہ کی بہن فوزیہ کو طلاق دے ڈالی۔ فوزیہ کی علیحدگی کے بعد مرتضیٰ بھٹو نے اپنی 1 سالہ معصوم بیٹی فاطمہ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ چونکہ افغانستان اب ان کے لیے محفوظ نہیں رہا تھا، لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند اپنے والد کے دوست حافظ الاسد کی دعوت پر دمشق شام آ کر رہنے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ دمشق میں لبنانی نژاد غنوہ فاطمہ بھٹو کی ڈانس ٹیچر تھیں۔ بہت جلد مرتضیٰ اور غنوہ میں قربتیں بڑھیں اور 1989 میں دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے وقت مرتضیٰ بھٹو 35 جبکہ غنوہ 27 سال کی تھیں۔ غنوہ نے فاطمہ بھٹو کو حقیقی ماں کا پیار دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی فاطمہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے پہلے ٹینیور میں میر مرتضیٰ بھٹو کی وطن واپسی ہوئی، جہاں ان کے ساتھ غنوہ بھٹو بھی موجود تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پر بیگم نصرت بھٹو نے اپنے بیٹے اور بہو کو ریسیو کیا۔ ایئرپورٹ پر بیگم نصرت بھٹو نے اخبار نویسوں کو صرف یہ بتایا کہ غنوہ مرتضیٰ کی بیوی ہے۔ دوستو، یہ تھا غنوہ سے پاکستانیوں کا پہلا تعارف۔ پاکستان میں غنوہ بھٹو کو اللہ نے اولاد سے سرفراز کیا۔ مرتضیٰ نے اپنے جگر گوشے کا نام اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی نسبت سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر رکھا۔ مرتضیٰ بھٹو کی پاکستان واپسی کے بعد بھٹو خاندان 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری ایک طرف تھے جبکہ مرتضیٰ اور ان کی والدہ نصرت بھٹو دوسری طرف۔ ایسے حالات میں مرتضیٰ بھٹو نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا جس میں ان کی اہلیہ غنوہ نے شب و روز محنت کی اور وہ کارنر میٹنگز میں شریک ہوا کرتی۔ انہوں نے یہ الیکشن جیتا اور سندھ اسمبلی کے رکن بنے، لیکن 1996 میں مرتضیٰ بھٹو اپنی بہن کے دور حکومت میں ایک پراسرار پولیس مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تب غنوہ بھٹو نے FIR میں آصف علی زرداری کو نامزد کیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے الزام میں مسٹر زرداری کو ہتکڑی لگی، لیکن بہت جلد عدم ثبوت پر انہیں رہائی مل گئی۔ اپنے شوہر کے قتل کے بعد غنوہ بھٹو چاہتی تو شام، لبنان اور کسی اور ملک میں مزے سے زندگی گزار سکتی تھی،
لیکن غنوہ وفاق پیکر بنی رہی اور انہوں نے پاکستان رہنے کو ترجیح دی۔ 1997 کے جنرل الیکشن میں غنوہ بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ نے پورے ملک سے بالعموم اور سندھ سے بالخصوص اپنے امیدوار میدان میں اتارے۔ جیکب آباد سے شہید بھٹو گروپ کے میر ہزار خان بجرانی نے کامیابی حاصل کی اور وہ MNA بن کر اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے۔ یاد رہے کہ محترمہ غنوہ بھٹو نے تب اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا تھا۔ اپنے سسر ذوالفقار علی بھٹو کے حلقہ انتخاب NA 164 لاڑکانہ سے مکے کے نشان سے الیکشن لڑنے والی غنوہ بھٹو کے مد مقابل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی ساس بیگم نصرت بھٹو تھی۔ یہ بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہونے کو تھا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کو ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے۔ بے نظیر بھٹو اپنی والدہ کی کیمپین میں مصروف تھیں جبکہ 35 سالہ غنوہ بھٹو اپنے مرحوم شوہر کے نام سے ووٹ مانگ رہی تھیں۔ الیکشن کا رزلٹ آیا تو غنوہ بھٹو کے 20,528 ووٹوں کے مد مقابل نصرت بھٹو کے بیلٹ باکس میں 39,045 ووٹ پڑے اور یوں ساس کے ہاتھوں بہو رانی کو شکست ہوئی۔ محترمہ غنوہ بھٹو نے لاڑکانہ کے دوسرے حلقے سے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا جہاں وہ پیپلز پارٹی کے شبیر احمد چانڈیو کے 35,000 ووٹوں کے بدلے میں 24,000 ووٹ حاصل کر پائیں اور رنر اپ رہیں۔ 2008 میں بھی انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا لیکن وہ پیپلز پارٹی کے شاہد بھٹو سے مات کھا گئی۔ 2013 کے عام انتخابات میں لاڑکانہ والے حلقے سے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کی بہن فریال تالپور کو نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا تو ان کے مقابلے میں محترمہ غنوہ بھٹو سامنے آئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بہو، میر مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ اور بے نظیر بھٹو کی بھابھی بی بی غنوہ بھٹو اور فریال تالپور کے مابین ہونے والے اس کانٹے دار مقابلے کی میڈیا میں بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی۔ خیر الیکشن کا رزلٹ آیا تو مکے کے نشان سے لڑنے والی غنوہ بھٹو فریال تالپور کے 83,916 ووٹوں کے بدلے میں 28,191 ووٹ ہی حاصل کر پائی اور یوں غنوہ بھٹو کو مسلسل تیسری مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندہ سلامت بیٹی صنم بھٹو جو غنوہ بھٹو کی نند ہیں انہیں اپنے والدین کی وراثت اور جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی تک نہیں ملی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ساری پراپرٹی مرتضیٰ بھٹو کے پاس تھی جو اب ان کی بیوہ غنوہ بھٹو کے قبضے میں ہے۔ ایک موقع پر جب صحافیوں نے صنم بھٹو سے سوال پوچھا کہ آپ سیاست میں کب آنے والی ہیں تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے اپنی بھابھی غنوہ کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ ان کے بقول ذوالفقار علی بھٹو کے لاڑکانہ اور کراچی کے رہائشی بنگلے المرتضیٰ ہاؤس اور 70 کلفٹن غنوہ بھٹو کے زیر استعمال ہیں جبکہ لاڑکانہ نوڈیرو میں قریباً 4,000 ایکڑ پر مشتمل بھٹو اسٹیٹ کا انتظام پہلے بے نظیر بھٹو کی نگرانی میں تھا جو ان کی شہادت کے بعد غنوہ نے سنبھال لیا۔ یاد رہے کہ صنم بھٹو نے کراچی ہائی کورٹ میں جائیداد کی وراثتی تقسیم کا ایک دعویٰ بھی دائر کیے رکھا تھا لیکن انہیں انصاف نہ مل سکا جبکہ غنوہ بھٹو اور ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو کا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ بھٹو کے اصل وارث وہ ہیں۔ تب پیپلز پارٹی کے ایک جعلی رہنما نے غنوہ بھٹو کو آئینہ دکھاتے ہوئے یہ بیان دیا تھا کہ تم لوگ 70 کلفٹن کے مکین تو ہو سکتے ہو البتہ بھٹو کی سیاست اور اس کے نظریے کی امین نہیں۔ غنوہ بھٹو اس وقت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی سب سے بڑی سیاسی مخالف ہیں۔ اپریل 2019 کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا بلاول جتنی بھی کوشش کر لے وہ بھٹو نہیں بن سکتا۔ تب ان کے خطاب کے دوران فاطمہ فاطمہ کے نام کے نعرے لگتے رہے تاہم فاطمہ بھٹو خود کو سیاست سے الگ رکھتی ہیں۔ 70 کلفٹن سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ تھا جہاں اب غنوہ بھٹو اپنی سوتیلی بیٹی فاطمہ کے ساتھ رہتی ہیں جبکہ غنوہ کا حقیقی بیٹا اور بھٹو خاندان کا اکلوتا وارث ذوالفقار علی بھٹو جونیئر امریکہ میں سیٹلڈ ہے جہاں وہ آرٹ تھیٹر پرفارم کرتا ہے۔ جونیئر بھٹو پر ہم جنس پرست ہونے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں لیکن انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تب ایسا کہا گیا کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا اکلوتا پوتا نامرد نکلا اور ان کا خاندان اب آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ غنوہ بھٹو کے صاحبزادے جونیئر بھٹو نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہمارے خاندان کی سیاسی شخصیات کو
चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। मैं जिनसी नजरियात के हवाले से अपनी राय रखता हूँ और खुलकर अपनी बात करता रहूँगा। गन्वा भुट्टो खुद को मीडिया से दूर रखती हैं, यही वजह है कि आपने उन्हें शायद ही कभी टीवी स्क्रीन पर देखा हो। उनके ट्विटर पर 18,000 के करीब फॉलोवर्स हैं। उन्हें ट्विटर पर फॉलो करने वालों में डॉक्टर शाहिद मसूद, रजा रूमी, मुर्तज़ा सोलंकी, मारवी मेमन, जमाइमा गोल्डस्मिथ और आसमा शिराजी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।